بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین و ناظرین، فیضان مدینہ ماہنامہ میرے پاس اس ٹائم موجود ہے۔ اس کی ایک خاص بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ اہم بات ہے ہر مدرسے اور اسکول کے لیے، یا ٹیوشن سینٹرز جن لوگوں نے کھولے ہوئے ان کے لیے یہ بڑی بہترین بات ہے۔ ہمارے ہاں اسکول ہو، مدرسہ ہو، ٹیوشن سینٹرز ہو، وہاں پر مالی جرمانہ رکھا جاتا ہے۔ اگر تم نے چھٹی کی تو اتنے پیسے، تم دیر سے آئے تو اتنے پیسے، تم نہ بتا کے گئے تو اتنے پیسے، اور وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح سے جرمانہ وصول کیا جاتا ہے۔ کتابوں میں پڑھا تو جاتا ہے، لیکن وہ ورڈنگ شاید اس اعتبار سے جو وقت کے لحاظ سے تفسیر ہوتی ہے وہ بعد میں سمجھ آتی ہے۔ اب آج یہ ماہنامہ جو ہے وہ میرے سامنے ہے، یہ ہر گھر کی زینت ہونی چاہیے۔ یہ یعنی اس میں آپ دیکھیں کہ میں بتاتا ہوں آپ کو، ایڈریس بھی لکھا ہوا ہے تاکہ آپ کو آسانی کے ساتھ یہ مہیا ہو سکے۔ ہر گھر، دکان، جہاں آپ رہتے ہو وہاں ماہنامہ ہے، اس کو حاصل کریں، اور منتھلی میگزین آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلومات کا خزانہ ملے گا۔ اس میں ایک بڑی اہم بات ہے، میں نے جب اس کو کھولا اور اس کی یہ فہرست پڑھی تو یہاں لکھا ہوا تھا، سامنے نظر پڑی، دارالافتاء اہل سنت، یہاں پہ فتوے کچھ دیے جاتے ہیں، تو یہاں لکھا تھا مدرسہ یا اسکول سے چھٹی کرنے پر مالی جرمانے کا حکم مع دیگر سوالات۔ میں نے اس کا صفحہ نمبر 12 کھولا، یہ جنوری 2022 کا شمار ہے، یہ صفحہ نمبر 12، یہ آپ کو ہی میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ زبانی یوں یاد رکھیں کہ جو جرمانے اس قسم کے اسکول، مدرسہ یا ٹیوشن سینٹرز وغیرہ میں رکھے جاتے ہیں، یہ لینا قطعاً جائز نہیں ہے، لیکن لوگ لیتے ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، اکثر و بیشتر اداروں میں لیے جاتے ہیں۔ یہ جرمانہ لینا جائز نہیں ہے۔ سوال ہوا، دیکھیے، مدرسہ یا اسکول سے چھٹی کرنے پر مالی جرمانے کا حکم کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ بچوں سے مدرسے یا اسکول کی چھٹی کرنے پر فائن یا مالی جرمانہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ آگے جواب دیا کہ بچے ہوں یا بڑے، ادارے سے کسی دن کی چھٹی کرنے کا معاملہ ہو یا کوئی دوسرا معاملہ، بہرحال مالی جرمانہ لینا جائز نہیں، کیونکہ یہ تعزیر بالمال ہے، اور تعزیر بالمال منسوخ ہے، اور منسوخ پر عمل کرنا جائز نہیں۔ نیز یہ باطل طریقے سے اور کسی شرعی وجہ کے بغیر دوسرے کا مال کھانا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ یہ دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے، اور کتنی آسانی کے ساتھ یہ سمجھائی گئی ہے۔ یہ برکت ہے اس ماہنامہ فیضان مدینہ